شروع اللہ کے نام سے جو کرپالو ایوم دیاشیل ہے۔ مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد کا شبد سجدہ سے نکلا ہے، جس کا شابدک ارتھ ایکاگرتا کے ساتھ سر کو جھکانا ہے۔ پرارتھنا یعنی عبادت کی نیت سے سر کو ٹیکنا ارتھات سجدہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ اگر اسے ایک واقع میں پریبھاشت کیا جائے تو اس کا ارتھ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان بغیر کسی اڑچن کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ تو یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکے میں ہے، بڑی خیر و برکت والا اور سارے جہان کے لوگوں کا رہنما۔ مسجد حرام یعنی کعبہ پوری دنیا کی مسجدوں کا کیندر بندو ہے، ارتھات دنیا میں جتنی مسجدیں آباد ہیں وہ سبھی اس کی شاخائیں ہیں۔ اسی وجہ سے سمست مسجدوں کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 38,50,000 سے ادھک مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد کے پریسر میں کوئی مورتی استھاپت نہیں کی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی تصویر لگائی جا سکتی ہے۔ اس کا پرمکھ کارن اسلام میں ایشور کی دھارنا ہے، جس کے انوسار مسلمان ایک نراکار اور ادرش ایشور یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے آدیش انوسار مورتی پوجا نہیں کرتے۔ مسجد کا استھان اس کے نرماڑ پورو پوری طرح سے اویوادت ہونا آوشک ہے، ارتھات کسی بھی غیر قانونی یا اپوتر استھان پر اس کا نرماڑ نہیں کیا جا سکتا۔ یدی کسی جگہ مسجد کا نرماڑ ہو چکا ہو تو وہ استھان ہمیشہ مسجد کا ہو جاتا ہے، ارتھات اس جگہ کسی اور بھون کا نرماڑ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مسجد بنانے میں استعمال ہونے والی رقم کا بھی پوتر یعنی حلال ہونا آوشک ہے۔ مسجد میں کسی بھی پرکار کا انیتک ایوم غیر اسلامی کام کرنا پوری طرح ورجت ہوتا ہے۔ مسجدوں کی اہمیت۔ قرآن میں مسجدوں کو ایشور کا گھر کہا گیا ہے۔ مسجد کیول عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ سماج کا کیندر ہے۔ یہاں اونچ نیچ، رنگ بھید، بڑا چھوٹا اور امیری غریبی کو ایک طرف کر سب سمان ہیں۔ مسجد سے مانوتا کے کلیان کے لیے بھی کئی طرح کے پریاس کیے جاتے ہیں، جیسے بچوں، نوجوانوں، بوڑھوں کی شکشا ایوم پرشکشن، ان کی آرتھک اور ساماجک ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ کئی مسجدوں سے یتیموں، بیواؤں، غریبوں ایوم ہر ورگ کے ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورن کرنے کا پریاس بھی کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن مسجد کے امام دوارا دیے جانے والے ابھیبھاشن میں وشیش جانکاری اپلبدھ کرائی جاتی ہے، انہیں اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور آپسی بھید بھاؤ کو پاٹنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ مسجد کی دنچریا کے سبھی کاریہ سمتپ مولک ہیں۔ اداہرن سوروپ نماز میں سبھی نمازی ایک صف یعنی لائن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب، کلیکٹر ہو یا ان کا ڈرائیور۔ مسجدیں سمے کی پابندی کی بھی شکشا دیتی ہیں، جیسے سمے پر اذان اور نماز کا ہونا۔ پرانے سمے میں مسجد ووادوں کو سلجھانے کا بھی کیندر رہا کرتی تھی۔ اب بھی کئی مسجدوں میں جھگڑے کو سلجھانے کے لیے دونوں پکش امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے اللہ کے بتائے طریقے سے وواد کا حل سلجھانے کو کہتے ہیں۔ سامانیتا ہمارے وطنی بھائی بہن کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں مہیلاؤں کو آنے کی انومتی نہیں ہے؟ ایسا کوئی سدھانت نہیں ہے۔ مسجد میں ایک حصہ مہیلاؤں کی پرارتھنا کے لیے آونٹت کیا جا سکتا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے پرارتھنا کر سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آنے کا راستہ، وضو کی جگہ اور نماز کی جگہ الگ ہو۔ اداہرن سوروپ
दिल्ली की जामा मस्जिद एवं भोपाल शहर की ताजुल मसाजिद आदि मस्जिदों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। मस्जिदें मुसाफिर और राहगीरों के आराम और ठहरने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। प्राकृतिक आपदा यानी कुदरती प्रकोप के दौरान मस्जिदें लोगों को खाना प्रदान करने के साथ ही उनके ठहरने अर्थात पनाह देने के काम भी करती हैं। यह सुविधा सभी जाति एवं धर्म के लोगों के लिए उपलब्ध होती है। भारत में मस्जिदों का इतिहास। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में हुआ। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी हज़रत मालिक बिन दीनार का केरल तट पर आगमन हुआ, जिनके द्वारा 629 ईस्वी में भारत में पहली मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसका नाम चेरामन जामा मस्जिद रखा गया। इस मस्जिद का निर्माण उस वक्त के चेरा वंश के हिंदू शासक चेरामल पेरूमल के आदेश पर हुआ। इसके पश्चात इस्लाम का भारत में प्रसार होना शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में मस्जिदों का निर्माण भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित ताजुल मसाजिद, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में शामिल हैं। भारत में इस वक्त 4 लाख से अधिक मस्जिदें आबाद हैं, जिनमें नमाजी रोज अल्लाह की इबादत के लिए जमा होते हैं। मस्जिद में प्रवेश करने के लिए आवश्यक परिस्थिति। हर मस्जिद ईश्वर यानी अल्लाह का घर है, जहां प्रार्थना होती है, पवित्र कुरान पढ़ा जाता है, इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस द्वारा नैतिकता, शिष्टाचार एवं एक दूसरे के साथ भलाई करने का हुक्म दिया जाता है। जिस प्रकार जब हम किसी के घर जाते हैं तो अपनी स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार जब हम मस्जिद में आते हैं तो हमें ठीक उसी तरह अपने आप के बारे में ये ख्याल होना चाहिए कि हम स्वच्छ और पवित्र हों। अपवित्रता की हालत में मस्जिद में आना वर्जित होता है। इस्लाम में पाकी अर्थात पवित्रता को ईमान का आधा हिस्सा माना गया है। चूंकि मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ते हैं, इसलिए जूते चप्पलों को मस्जिद के बाहर ही रखा जाता है। अजान और नमाज। अजान का क्या अर्थ है? अजान एक अरबी शब्द है जिसके मायने हैं बुलाना, पुकारना, ऐलान करना। इस्लामी परिभाषा में यह शब्द नमाज की तरफ बुलाने के लिए प्रयोग होने लगा है। अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। नमाज का वक्त हो जाने के बाद नमाज पढ़ने से पहले अजान दी जाती है। अजान देने वाला काबे की तरफ मुंह करके खड़ा होता है और अपने दोनों कानों में उंगलियां लेता है ताकि बुलंद आवाज से लोगों को पुकारा जा सके। अजान के बोल कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले अजान देने वाला 4 बार कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अर्थात अल्लाह सबसे बड़ा है। यहाँ एक बात गौर करने की है कि अकबर का अर्थ बड़ा या उच्च होने के होते हैं। अतः अजान के दौरान लोगों को अल्लाह की ओर बुलाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके बाद 2 बार कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह यानी पूज्य नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
ارتھات میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی پیغمبر ہیں۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، ارتھات آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ارتھات آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارتھات اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی پوجیہ نہیں ہے۔ اذان ہو جانے کے بعد نمازی مسجد میں پرویش کرتا ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے پاک صاف ہونے کی پرکریا کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو کرنے والا پاک صاف پانی لیتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو کی نیت کے ساتھ 3 بار دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھوتا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں کو بھی اچھے سے دھوتا ہے۔ داتون ہو تو داتون سے دانت صاف کیا جاتا ہے، ورنہ شہادت کی انگلی یعنی سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس والی انگلی سے دانتوں کو مل کر صاف کیا جاتا ہے۔ پھر 3 بار کلی کرتا ہے، پھر ناک میں پانی ڈال کر الٹے ہاتھ کی انگلی سے ناک صاف کرتا ہے۔ پھر 3 بار چہرہ دھویا جاتا ہے، ماتھے کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک 3 بار منہ دھویا جاتا ہے۔ پھر پہلے سیدھا پھر الٹا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھویا جاتا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ بھگو کر سر، گردن اور کانوں کا مسح کیا جاتا ہے، یعنی گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ آخر میں دونوں پاؤں پہلے سیدھا پھر الٹا ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے۔ پیروں کی انگلیوں کو بھی اچھے سے صاف کیا جاتا ہے۔ وضو کر لینے کے پشچات نماز کے لیے جایا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اس پرکار ہے۔ نیت: نماز شروع کرتے وقت کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں اور نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ بالکل کافی ہے کہ آپ دل سے نیت کر لیں کہ آپ کس وقت کی کتنی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ طریقہ: نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں اور سیدھا ہاتھ بائیں پر رکھ کر باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں۔ سبحانک اللہم، اے پرمیشور تو مہیما وان ہے، وبحمدک، پرشنسا تیرے ہی لیے ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام شبھ اور منگل کاری ہے، وتعالی جدک، تیری شان سرووچ ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی پوجیہ پربھو نہیں ہے۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں دھتکارے ہوئے شیطان سے بچنے کے لیے ایشور کی شرن میں آتا ہوں۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایشور کے نام سے جو اتینت کرپاشیل بڑا ہی دیاوان ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو کہ اس پرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، استوتی ایوم پرشنسا ایشور ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب یعنی سوامی پالنہار ایوم شاسک ہے۔ الرحمن الرحیم، اتینت کرپاشیل بڑا ہی دیاوان ہے۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن یعنی پرلئے دیوس کا سوامی وہی ہے۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए प्रभु हम तेरी ही उपासना करते हैं और तुझी से सहायता चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सन्मार्ग दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का मार्ग जिन पर तेरी अनुकंपा रही। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, जिन पर तेरा प्रकोप नहीं हुआ और जो पथ भ्रष्ट नहीं हुए। आमीन। इसके पश्चात कुरान का कुछ अंश पढ़ा जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर यानी ईश्वर ही महान है कहते हुए ईश्वर के समक्ष घुटनों पर हाथ रख कर झुक जाते हैं और निम्न शब्दों में उसका गुणगान करते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, मेरा महान प्रभु बड़ा ही महिमावान है, मेरा महान प्रभु बड़ा ही महिमावान है, मेरा महान प्रभु बड़ा ही महिमावान है। फिर खड़े होते हुए यह पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदह, ईश्वर ने उसकी सुन ली जिसने उसका गुणगान एवं स्तुति की। फिर खड़े खड़े प्रभु का इन शब्दों में गुणगान एवं स्तुति करते हैं। रब्बना लकल हम्द, ए हमारे प्रभु तेरे ही लिए प्रशंसा है। अब अल्लाहु अकबर यानी ईश्वर ही महान है कहते हुए अपने संपूर्ण अस्तित्व को प्रभु के समक्ष डाल देते हैं और अपना माथा धरती पर टेक कर ईश्वर का गुणगान इन शब्दों में करते हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, मेरा सर्वोच्च प्रभु बड़ा ही महिमावान है, मेरा सर्वोच्च प्रभु बड़ा ही महिमावान है, मेरा सर्वोच्च प्रभु बड़ा ही महिमावान है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए धरती से माथा उठाते हैं और बैठकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर और मोक्ष प्रदान कर, मुझ पर दया कर, मुझे सन्मार्ग पर रख, मुझे शांति और सुरक्षा दे और मुझे जीविका प्रदान कर। अपने पालनहार प्रभु वास्तविक शासक और स्वामी से यह विनती और प्रार्थना करने के पश्चात अल्लाहु अकबर कहते हुए उस वास्तविक सम्राट के आगे फिर माथा टेक देते हैं और उस परमेश्वर का गुणगान करते हैं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, मेरा सर्वोच्च प्रभु बड़ा ही महिमावान है, मेरा सर्वोच्च प्रभु बड़ा ही महिमावान है, मेरा सर्वोच्च प्रभु बड़ा ही महिमावान है। इस तरह नमाज की एक रकात पूर्ण होती है। इसके पश्चात दूसरी रकात में ऐसा ही पढ़ा जाता है, सिर्फ कुरान के किसी दूसरे अंश को पढ़ा जाता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाते हैं और फिर यह पढ़ते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसका अर्थ है समस्त मौखिक उपासनाएं, समस्त शारीरिक उपासनाएं और समस्त आर्थिक उपासनाएं ईश्वर के लिए हैं। हे संदेष्टा,
آپ پر سکھ شانتی ہو اور ایشور کی کرپا اور اس کی انوکمپا ہو۔ سکھ شانتی ہو ہم پر اور ایشور کے سمست سداچاری بھکتوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کے سوا کوئی پوجیہ پربھو نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے داس یعنی بھکت اور سندیشٹا ہیں۔ اتحیات پڑھنے کے پشچات درود پڑھی جاتی ہے جو کہ اس پرکار ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے پرمیشور، دیا اور انوکمپا کر محمد پر اور ان کی سنتتی اور انویائیوں پر، جس پرکار تو نے دیا اور انوکمپا کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی سنتتی اور انویائیوں پر۔ نسندیہ تو سروتھا پرشنسنیہ اور مہان ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہے پرمیشور، برکت کر محمد پر اور ان کی سنتتی اور انویائیوں پر، جس پرکار تو نے برکت کی ابراہیم پر اور ابراہیم کی سنتتی اور انویائیوں پر۔ نسندیہ تو سروتھا پرشنسنیہ اور مہان ہے۔ اس کے بعد قرآن اور حدیث میں الکھت ونتیوں میں سے کوئی ونتی کرتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پربھو، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت پرلوک میں بھی بھلائی دے اور ہمیں نرک کی یاتنا سے بچا۔ اس کے بعد دائیں اور بائیں اور منہ کر کے کہتے ہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سکھ شانتی ہو تم پر اور ایشور کی کرپا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سکھ شانتی ہو تم پر اور ایشور کی کرپا ہو۔ اس طرح 2 رکعت نماز پورن ہوتی ہے۔ حال ہی میں بھوپال استھت مسجد کوہ فضا میں مسجد پریچے کاریہ کرم کا آیوجن کیا گیا اور اس میں کئی وطنی بھائیوں کا آگمن ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں مسجد کے بارے میں صحیح جانکاری حاصل کرنے کے بعد ان کے کیا وچار رہے۔ یہاں آنے کے بعد ایک بہت بڑی غلط فہمی میری دور ہوئی کہ بیسیکلی کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ غلط ہے۔ ہر انسان کی کتاب ہے قرآن، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ ایشور جس نے پوری دنیا بنائی، سرشٹی بنائی، ہمیں بنایا، وہ سب کا ہے، ہر انسان کا اس سے سمبند ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے مہتوپورن یہ رہی کہ جو بھرانتیاں مسجد کو لے کر ہوتی تھی، سنتے آتے تھے کہ بھئی مسجدوں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور الگ طرح کے یہ ષڈینتر یا کچھ اس ٹائپ کی باتیں، تو وہ نہیں، وہ بھی ڈاؤٹ کلیئر ہوا کہ مسجد جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر جو پہلے آتا ہے وہ پہلی لائن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پر چھوا چھوت جات دھرم ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بہت اچھا لگا۔ جو چیز ابھی آج ہم نے دیکھی ہے، سمجھی ہے، جانی ہے، جتنی تھوڑی سی جانی ہے، لیکن ایک انسانیت اور مانوتا سے بھری ہوئی پورا پروگرام ہے یہ۔ اور جو اوپر والا جو ہے ایشور، وہ ایک ہے، وہ کسی کو نہیں کہتا کہ تم الگ ہو، تمہاری ذات الگ ہے، تمہارا دھرم الگ ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس نے سب کو ایک بنایا ہے، اور کچھ لوگ جو اس کو بانٹ رہے ہیں اپنی فائدے کے لیے، تو آج جو لگا کہ وہ واقعی میں غلط چل رہے ہیں، اور واقعی میں اس پروگرام کی بہت ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جوڑیں، اور جن لوگوں کو جانکاری نہیں ہے ان کو ہم جانکاری دینا پڑے گی۔ تو یہ بہت ہی قرآن جو سبھی کے لیے ہے، تو ویسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیں گے تو اسلام دھرم اپنا لیں گے، مگر ہمیں ہر چیز کی جانکاری ہونا چاہیے، تبھی بھائی چارہ نرمان ہوگا واپسی میں۔ اور ہم بہت ضروری ہے، ہم لوگ 85% لوگ ہیں، تو ہمیں بھائی چارہ نرمان کرنا پڑے گا۔ نہیں کر پائیں گے تو بہت استھتی آنے والی سمے میں ہماری بہت خراب ہونے والی ہے۔ کہ سننا چاہیے اور نماز دیکھنا چاہیے کہ اندر یہ کس ٹائپ کی نماز پڑھتے ہیں اور کیا رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں کی جو غلط جو بھرانتیاں ہیں، غلط وچار ہیں،
वो दूर होंगे। मस्जिद, अजान और नमाज के बारे में जानकारी न होने की वजह से बड़ी भ्रांतियां पाई जाती हैं। आज बहुत सी समस्याओं की असल वजह एक दूसरे के बारे में सही जानकारी का न होना है। गलत अथवा अपूर्ण जानकारी से आपस में प्रेम बंधुत्व के स्थान पर द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की दुर्भावना को प्रबल समर्थन मिलता है। वर्तमान परिस्थितियों में जबकि इस्लाम को बदनाम करके अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से देश विदेश की कुछ शक्तियां निरंतर प्रयास कर रही हैं, अब लोगों में इस्लाम की प्रति सही जानकारी की जिज्ञासा है। हमारा यह वीडियो आपको मस्जिद और इसमें पढ़ी जाने वाली नमाज की सही और सच्ची जानकारी देने में एक बड़ा कदम साबित होगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर प्रेरित करेगा और आप ईश मार्ग इस्लाम का विस्तृत अध्ययन करने के लिए कुछ समय अवश्य निकालेंगे। धन्यवाद।